قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ نریندر مودی نے چین کا راستہ صاف کر دیا۔ چین کی مسلح افواج نے اپنی اگلی پوزیشنیں سنبھال لیں۔ 2020 میں ہی مقبوضہ کشمیر اب صرف کشمیریوں کی جنت بنے گی۔ اقوام متحدہ کے اہم ترین فیصلے نے مودی سرکار پر بجلیاں گرا دیں۔ بھارتی وزیر اعظم بڑی غلطی کر بیٹھا۔ آرٹیکل 370 کا خاتمہ کشمیریوں کی نجات کا ذریعہ بن گیا۔ چین کو مقبوضہ وادی میں کارروائی کرنے کی کھلی چھوٹ مل گئی۔ مقبوضہ وادی کے نوجوانوں نے پاکستان چین کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا پلان کامیاب۔ پاکستان کے ہاتھ سنہری موقع لگ گیا۔ اگر نریندر مودی لداخ سے دستبرداری کا اعلان نہیں کرتا تو چین پھر بھارت کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اہم رپورٹ نے بھارتیوں کے پاؤں تلے زمین نکال دی۔ ویڈیو میں بتائیں گے کہ بھارت نے مقبوضہ وادی میں ایسا کیا کیا ہے جس کے بعد چین نے پاکستان کے ساتھ مل کر وادی کو فتح کرنے کا پلان بنا لیا ہے۔ بھارت کا کشمیر کے خلاف خفیہ پلان پکڑا گیا۔ چین اور پاکستان نے مل کر بھارت کو کون سا زوردار جھٹکا دینے کی تیاری کر لی ہے، ویڈیو میں تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، پاگل نریندر مودی نے چین پاکستان کا راستہ صاف کر دیا۔ چینی فوج بیک وقت 5 محاذوں پر لڑنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ پاکستان کو خفیہ پیغام دے دیا گیا۔ ہمسایہ ممالک کو اپنے علاقے بھارت کے قبضے سے چھڑانے کے لیے سنہری موقع مل گیا۔ لداخ میں چین کے ساتھ جنگ چھیڑ کر مودی نے اپنی موت کو ہی آواز دے دی ہے۔ پاکستان کے بعد چین بھی کشمیر میں فوجیں اتارنے پر ڈٹ گیا۔ اگر مودی لداخ سے دستبردار نہ ہوا تو پھر چین کسی بھی وقت اہم پیش قدمی کر سکتا ہے۔ چین کے اہم ترین اسکالر کے بیان نے پورے بھارت میں کوہرام مچا دیا۔ 2020 میں مقبوضہ کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ آرٹیکل 370 کا خاتمہ مودی کے گلے پڑ گیا۔ پاکستان اور چین کا ہمیشہ کے لیے بھارت کو دفن کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اہم رپورٹ نے بھارتیوں کے پاؤں تلے زمین ہی نکال دی۔ کینیڈین اخبار نے مودی سے سکھوں کا بدلہ لے لیا۔ اخبار نے واضح بتا دیا کہ کیسے آرٹیکل 370 کا خاتمہ بھارت کی سالمیت کے لیے خطرہ بن چکا ہے اور کیسے اس قانونی غنڈہ گردی کے بعد عمران خان اور جنرل باجوہ کی شاندار حکمت عملی اپنا رنگ دکھا رہی ہے۔ کیسے چین نے لداخ کو بہانہ بنا کر مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروانے اور سی پیک کو محفوظ بنانے کی ٹھان لی ہے۔ دوستو، نریندر مودی نے چین کا راستہ آرٹیکل 370 منسوخ کرنے کے بعد بالکل صاف کر دیا۔ بیجنگ کو ایک نیا ہتھیار مل گیا جو اب کشمیر کی آزادی کا سبب بنے گا۔ مودی کے فیصلے نے چین کو مقبوضہ کشمیر میں براہ راست مداخلت کا راستہ دے دیا ہے۔ مودی سرکار کے اس فیصلے نے چین کا پاکستان سے اتحاد بھی مضبوط کر دیا ہے۔ کینیڈین اخبار کے تہلکہ خیز انکشاف سے بھارت میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ بھارتی ایجنسیوں کی نظریں مودی پر لگ گئیں۔ انتہا پسند ہندو مودی کو پاکستان کا ایجنٹ کہنے لگے۔ مودی نے کیسے کشمیر کا سودا کیا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مودی اپنے انتہا پسندانہ عزائم کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ بھول گیا کہ وہ چین جیسی بڑی طاقت کے ساتھ زور آزمائی کرنے جا رہا ہے۔ بہرحال لداخ کے مقام پر آج چین کا مکمل قبضہ ہو چکا ہے اور چین ابھی مزید پیش قدمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ بھارت ان کوششوں میں ہے کہ مذاکرات کے ذریعے چین سے قابض شدہ علاقے واپس لے، لیکن عالمی ماہرین کے مطابق چین آسانی سے بھارت کو وہ علاقے واپس نہیں کرے گا، کیونکہ ایسا کرنا چین کے لیے ایک شکست کی مانند ہوگا۔ علاقوں کی واپسی کے لیے بھارت مسلسل چین کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن چین نے بھارت کو ایسی گیم میں الجھا دیا ہے کہ اسے باعزت طور پر نکلنا اب بھارت کے بس کی بات نہیں رہی۔
مودی اپنے ہی جال میں بری طرح پھنس چکا ہے۔ چین نے لداخ اور دیگر علاقوں کی بھارت واپسی کے لیے جو شرط رکھی ہے وہ انڈیا کے منہ پر ایک تمانچہ ہے۔ حال ہی میں چین نے ایک بار پھر بھارت کو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم آپ کو لداخ اور دیگر علاقے صرف ایک شرط پر واپس کریں گے، اور وہ شرط یہ ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کی 5 اگست 2019 سے پہلے والی حیثیت بحال کرے، ورنہ لداخ کو بھول جائے۔ چین نے بھارت کو دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ اگر لداخ پر مذاکرات کرنے ہیں تو بھارت کو مقبوضہ کشمیر کی حیثیت کو ہی بحال کرنا ہوگا۔ چین کی طرف سے دو ٹوک الفاظ میں رکھی گئی یہ شرط مودی اور اس کے وزراء پر بجلی بن کے گر چکی ہے۔ بھارت کی حکمراں جماعت بی جے پی اس وقت شدید دباؤ میں ہے۔ اپوزیشن جماعت کانگریس یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ چین کی فوج بھارت کے علاقے لداخ پر قبضے کے بعد بھارتی علاقوں کی طرف پیش قدمی کر چکی ہے۔ بھارتی دراندازیوں پر چینی فوج کے منہ توڑ جواب کے بعد بھارت اس وقت بری طرح حواس باختہ ہے۔ بھارت کی جانب سے چین کی منتیں کی جا رہی ہیں کہ سرحدی تنازعات بات چیت سے حل کیے جائیں۔ چین نے باقاعدہ اور حتمی شرط رکھی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی 5 اگست 2019 سے پہلے والی حیثیت بحال کرو۔ گزشتہ کئی دنوں سے لداخ کو لے کر بھارت اور چین کے درمیان تناؤ چل رہا ہے اور چینی فوج نے بھارت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرتے ہوئے بہت سے علاقوں پر قبضہ جما لیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل آزاد جموں کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے کہا تھا کہ چین نے بھارت کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ وہ توسیع پسندی اور ترمیم پسندی کی پالیسی ترک کرے، کیونکہ چین یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ بھارت گلگت بلتستان سے گزرنے والی چین پاکستان اقتصادی راہداری کے لیے کوئی خطرہ بنے یا آزاد کشمیر کے سٹیٹس میں کسی قسم کی تبدیلی لانے کے بارے میں سوچے۔ سکم، لداخ اور تبت سرحد پر چین نے جس انداز میں بھارت کو جواب دیا ہے، اس کی وجہ سے بھارت کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، کیونکہ دہلی 1962 کی چین کے ساتھ جنگ والی غلطی دوبارہ کبھی نہیں دہرائے گا۔ چین کے ہاتھوں ذلت اٹھانے کے بعد چین کی یہ شرط بھارت کے لیے کسی ایٹم بم سے کم نہیں۔ مودی کا اکھنڈ بھارت اور سی پیک کو ختم کرنے کا سپنا چین نے پہلے ہی قدم پر توڑ مروڑ کر رکھ دیا ہے۔ دوستو، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پریشانی کا شکار ہیں، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے ساتھ سرحدی تنازع میں ثالثی کی پیشکش کی تو مودی کے ہوش اڑ گئے۔ حالات گمبھیر صورتحال اختیار کر چکے ہیں۔ گزشتہ کئی برسوں سے چین کو خوش کرنے کے لیے الٹے قدم کی چال چلنے کی کوششوں کے بعد مودی اتنی بڑی غلطی کر چکا ہے جس کا خمیازہ اب پورے بھارت کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ جاپانی اخبار میں شائع ہونے والے ایک آرٹیکل میں سوال اٹھایا گیا کہ کیا چین کا یہ تازہ ترین اقدام بھارت کو اپنی پرانی پالیسی چھوڑنے پر آمادہ کر پائے گا یا نہیں؟ اگر ایسا ہوا تو اس سے بھارت کو کتنا بڑا نقصان ہوگا؟ اس وقت بھارت عالمی وبا سے نمٹنے میں مصروف ہے۔ چین خطے میں جمود کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے اگلی چال چلنے والا تھا۔ گزشتہ ماہ چین کی جانب سے منظم انداز سے لداخ کے علاقے میں پیش قدمی کو مہینوں کی منصوبہ بندی کا نتیجہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ چائنیز فوج نے اب مذکورہ علاقے میں فوجیوں کی بڑی تعداد کو تعینات کر دیا ہے، جبکہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر بھاری اسلحہ بھی منتقل کیا جا چکا ہے، جو آسانی سے بھارتی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق مودی کی انتہا پسند پالیسیاں بھارت کو خطے میں تنہا کر رہی ہیں۔ نیپال بھارت کا سب سے قریبی ملک رہا ہے۔ آج وہاں عوامی اور سیاسی دونوں سطح پر بھارت کی ساکھ بری طرح مجروح ہو چکی ہے۔ رشتوں میں کسی طرح کی گرم جوشی اور گہرائی باقی نہیں بچی، حتیٰ کہ دونوں ممالک جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ دوستو، پاکستان نے 25,000 بھارتیوں کو مقبوضہ کشمیر کا ڈومیسائل دینے کے اقدام کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق بھارت کا یہ اقدام اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے،
کیونکہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ بھارتی سرکاری حکام سمیت غیر کشمیریوں کو دیے گئے ہیں۔ دفتر خارجہ کے مطابق بھارت مقبوضہ کشمیر کے آبادیاتی تناسب میں تبدیلی کی سازشوں میں مصروف اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو دبانے کی سازش کر رہا ہے۔ مودی سمجھ رہا ہے کہ امریکہ بہادر کی شہ پر وہ اب کشمیر پر راج کر سکتا ہے، لیکن مودی کو شاید یہ نہیں پتا کہ کشمیر پر قابض ہونے سے قبل پاک فوج کا اسے مقابلہ کرنا ہوگا، کیونکہ پاکستان کی قیادت کہہ چکی ہے کہ کشمیر پر کسی قسم کی کوئی سودے بازی نہیں ہوگی، چاہے اس کے لیے کتنی ہی قربانیاں کیوں نہ دینی پڑیں۔ لداخ پر کنٹرول کے بعد چینی کمانڈوز نے دورہ پاکستان پر باجوہ کو پیغام دے دیا کہ بہت جلد ہم لداخ سے کشمیر کی طرف پیش قدمی کرنے والے ہیں، بس اب تیار رہنا، کشمیر کی آزادی کا وقت آ گیا ہے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔